بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوگی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حور و فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ شادی کی پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود پسند فرمایا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزرے گی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ با پردہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلاغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت جلیل القدر صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے خود حضرت علی کو مشورہ دیا کہ علی، اب آپ بھی جائے، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی تمہیں ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اب سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج جمع تھی۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت آمیز باتیں کرنا شروع کر دی، اور ان کی باتیں یہ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت، قد دہیج، آقائے نامدار، مدنی کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو دہیج میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام یمن کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جوزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت اور عزت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج رات سے تم اپنی جوزہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہے؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حال و معاملات کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کریم کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد کرنے لگی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفا میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق جوزیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگی، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لے۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، دوستو، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔